الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب الجلال ہمیں ان آیات کی روشنی میں قرآن اور سنت کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ جاری ہے۔ اس شعبان کے مہینے کے اندر پچھلے جمعے عرض کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر مصروف کر لیا کرتے تھے۔ یہ صرف امت کو تلقین کرنے کے لیے، امت کو ایک سبق دلانے کے لیے کہ اگر میں خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہونے کے باوجود رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری میں مصروف ہوں تو امت کو اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی مہینے کے اندر، اسی مہینے کے درمیان میں ایک رات رب ذوالجلال نے نازل فرما دی، ایک رات کو مخصوص فرما دیا۔ اس رات کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، انعامات جاری اور ساری ہوتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں کیا فضیلت ہے، قرآن اور سنت میں اس کا کیا مقام ہے، قرآن میں حدیث مبارکہ کے اندر اس کا کیا مقام ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ اس رات کو پانے کے لیے اس رات میں کرنا کیا چاہیے۔ بلا شبہ وہ رات شب برات کی رات ہے، اور یہ شب برات کی رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، یعنی کہ 15ویں کی رات ہوگی۔ تو عزیز دوستوں، اس رات کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اعمال کیے، امت کو کیا اعمال کرنے کی تلقین فرمائی، اور امت کے اندر اس رات کے بارے میں کیا نظریات ہے۔ اس رات کے بارے میں 3 قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں۔
ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ اس رات کا کوئی فائدہ نہیں، اس رات کو کسی قسم کی کوئی خصوصیت، کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہے، بس ٹھیک ہے عام راتوں کی طرح اس کو گزار دیا جائے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو عبادت کرنی ہے ساری اسی رات کو عبادت کر لی جائے، چاہے آپ لوگوں کی 50 سال کی نمازیں قضا ہیں تو اس رات کے اندر یہ عبادت کر لیں، آپ کی ساری نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی، یہ روزے رکھ لیں، آپ کے ساری زندگی کے روزے بھی معاف ہو جائیں گے، آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے یہ کام کر لیں، آپ کے حقوق بھی معاف ہو جائیں گے، سارے کے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، یہ کام کر لیں، اس طرح سے یہ کام کر لیں، آپ کے سارے کام تمام ہو جائیں گے، ساری کی ساری گناہ اور ساری کی ساری لرزشیں معاف کر دی جائیں۔ اور یہ بڑھا چڑھا کر کے اس رات کا مقام بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی غلط ہے۔ اور تیسری طبقہ اہل سنت والجماعت کا وہ یہ ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اس رات کی تاکید فرمائی ہے، جو اس رات کی فضیلت بتائی ہے، اس رات کے اندر جو کام کرنے کا کہا گیا ہے اتنا تو ٹھیک ہے، اور اس رات کے اندر جو انعامات، جو رحمتیں رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، بس اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک میانہ روی والا، اعتدال والا فیصلہ ہے کہ جو قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث نے بتایا اس مطابق عمل کیا جائے، اور یہی راہ اعتدال ہے، اور اسی پر ہی انسان کو چلنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بالکل ہی اس کا انکار کر دیا جائے، اور نہ ہی اتنا بڑھا دیا جائے کہ ساری زندگی کی عبادت، پورے سال کی عبادت صرف اسی رات میں کی جائے اور اس کے بعد باقی سارا سال کھلا کھلا چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس رات کی فضیلت، اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب الجلال روزانہ آخری رات کے آخری پہر میں آخری آسمان کے اوپر اپنا جلوہ افروز ہوتے ہیں اور بندوں کو اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، کوئی ہے جو اس رات کے آخری پہر میرے سے کوئی بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہو، کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو؟ تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ رب الجلال کے اس وقت عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب الجلال ان کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ رات لیلۃ القدر کی، شب برات کی جو رات آتی ہے، یہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو اس وقت رب الجلال غروب آفتاب سے لے کر، یعنی کہ مغرب کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی کہ فجر کی اذان تک پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، پہلے آسمان پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے بندہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو، کوئی ہے جو رزق کا طلبگار ہو، کوئی ہے کہ جس کا کوئی سوال ہو اور مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اور یہ ساری رات مغرب سے صبح طلوع آفتاب تک اللہ رب الجلال کی طرف سے یہ ندا لگتی رہتی ہے۔ جو لوگ اللہ رب الجلال کے گھر میں آ کر یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب الجلال سے جو مانگتے ہیں رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرماتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر دوں کہ جہاں ہم نے ساری رات عبادت کرنی ہے اور اپنے آپ کو کھپانا ہے، تو میرے عزیز دوستو یاد رکھیں کہ جب بے شک ہم ساری رات عبادت کریں، نفل پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، یاسین پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، لیکن اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی فجر کی، یا جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، یا ساری رات عبادت تو کی ہم نے اور پھر اگلا دن سارا دن ہم نے سو کر کے گزار دیا، نہ اگلے دن ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، تو میرے عزیز دوستو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ رات بھی ہم چپ کر کے سو کر کے گزار دیں۔ یہ بہتر ہے کہ ہم اگلے دن سارا دن اس عبادت کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سوئے رہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ جہاں ہم نے لمبے لمبے نوافل ادا کرنے ہیں، جہاں ہم نے لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی ہیں، بجائے اس کے کہ انسان لمبی لمبی رکعتیں پڑھے، لمبے لمبے نوافل پڑھے، ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ انسان ہے، بندہ ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قیمتی رات ہوتی ہے، قیمتی راتیں ہوتی ہیں،
اللہ رب الجلال بخشش اور مغفرت کے بہانے ڈھونڈی ہے، اور اس رات کے اندر بجائے اس کے کہ ہم ساری رات لمبے نوافل پڑھیں، سال پورے کے اندر انسان کو اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جو ہمارے اوپر اللہ رب الجلال کا قرض ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لمبے نوافل پڑھ لیں، لمبی رکعتیں پڑھیں، ہم اپنی وہ جو نمازیں ہماری چھوٹ چکی ہیں ہم وہ قضا کر لیں، ان کو ادا کر لیں، ان کو اللہ رب الجلال کا جو حق ہے وہ ادا کر لیں۔ یہ یاد رکھیں، نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو فرائض اللہ رب الجلال کی طرف سے بندے کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے 30 روزے، اگر مستحق ہے، صاحب استطاعت ہے، حج فرض ہے، حج اس نے نہیں کیا، اگر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یاد رکھیں کہ جب تک یہ تمام فرائض کو وہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ رب الجلال کا یہ حق ہے اس کے اوپر کہ اگر نمازیں چھوٹ گئی تو نمازیں ادا کرنی پڑے گی، اگر حج نہیں کیا تو حج ادا کرنا پڑے گا، اور اگر روزے چھوٹ گئے تو روزے بھی ادا کرنے، ان کی قضا رکھنی پڑے گی، اور اگر زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو نمازوں روزوں کا معاملہ ہے، یہ انسان جس دن سے بالغ ہوتا ہے، جس دن سے بالغ ہوتا ہے، بلوغت سے لے کر، بلوغت والے دن سے لے کر جب تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ تمام کی تمام نمازیں اس کو ادا کرنی پڑیں گی۔ اب ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی، 50 سال کی عمر میں جا کر کے اس نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، بالغ ہوا ہے 15 سال کی عمر میں، اب 25 سال کی نمازیں اس کے سر کے اوپر قضا ہیں، یہ جب تک ادا نہیں کرے گا یہ گناہ گار ہے، یہ جب تک ادا نہیں کرے گا یہ گناہ گار ہے۔ نوافل لمبے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لمبے بے شک جتنے مرضی روزے نفلی رکھ لے، لیکن جب تک نوافل کی بجائے اگر انسان قضا نمازوں کو پورا کرنا شروع کر دے اور نفلی روزوں کی بجائے قضا روزوں کی نیت کرنی شروع کر دے تو میرے بھائی قضا روزے آپ کے ادا ہو جائیں گے، نفلوں سے زیادہ قضا روزوں کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس رات عبادت نہیں کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس رات عبادت کرے، لیکن جو فرائض چھپے ہیں ان فرائض کو پورا کرنے اس رات کے اندر، اس رات کے اندر ان فرائض کو پورا کرنے۔ سارا سال کتنی نمازیں چھٹی ہیں؟ ابھی 4-5 دن باقی ہیں، اپنا حساب لگا لیں کہ میری شاید اتنی نمازیں چھٹی ہوں گی، کچھ اوپر نیچے کر کے انسان ادا کر سکتا ہے۔ اگر ایک رات میں نہ ادا ہو سکی تو کوئی بات نہیں، اگر رمضان المبارک کی بابرکت راتیں آ رہی ہیں، بابرکت دن آ رہے ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو ادا کرنا شروع کر دیں، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی کوشش کرنا شروع کر دے کہ اگر 5 سال کی نمازیں اس کے ذمے ہیں، اللہ رب الجلال کی توفیق کے ساتھ وہ نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اگر اس کے اوپر کچھ روزے قضا ہیں، جب بالغ ہوا اس وقت اتنی عقل سمجھ نہیں تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، روزہ رکھ لیا، دل کرتا چھوڑ دیتے تھے، لیکن اب کوئی عقل آئی، سمجھ آئی، مسجد کا رخ دیکھا، کسی سے کوئی مسئلہ سمجھا، پوچھا، اب بات دماغ میں بیٹھی، تو عزیز دوستو اگر روزے چھٹے ہیں تو ابھی وقت ہے روزوں کی قضا کر لیں، روزوں کی قضا کر لیں، بجائے اس کے کہ نفلی روزے رکھیں۔ نفلی روزہ رکھنے کی بجائے آپ اسی دن روزہ رکھیں ضرور، لیکن نیت کر لیں کہ جو میرا روزہ قضا ہوا ہے میں اس روزے کی قضا کر رہا ہوں، جو میری نماز قضا ہوئی ہے میں اس نماز کی قضا کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ ان نوافل، لمبے نوافل صلاۃ التسبیح پڑھنے سے، ان لمبی رکعتوں کے پڑھنے سے زیادہ بہترین اور مجرب کام یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو قرض ہے انسان وہ اتار دے۔ ایک بندے کے اوپر قرضہ ہے، وہ تو اتارتا نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ویسے ہی خرچ کرنے لگ جائے تو لوگ کیا کہنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دینے والے کو دیتا نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے لوگوں کو خرچ کری جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو کہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو پڑھنے کا بھی مزہ تب ہے کہ جب انسان کے اوپر سے انسان کا قرض سارا کا سارا اتر چکا ہو،
اور یہ قرض ہے نمازیں. اور یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، آج کل میسیجز بھی چل رہے ہیں کہ یہ ایک نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھے، 500 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے، 200 مرتبہ سورۃ ناس پڑھے، 400 مرتبہ یہ کام کرے، 500 مرتبہ یہ کام کرے، 25 سال کی نمازوں کا ثواب. تو میرے بھائی پھر تو ہم ایسا کرتے ہیں، مسجدوں کو تالا لگاتے ہیں، شب برات کی رات کھولتے ہیں، سارے مسجد میں آئیں گے، ایک رات نماز پڑھیں گے، چھٹی کریں گے، اپنے آپ کو کمانے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں، یہ ساری کی ساری من گھڑت چیزیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، اپنے معمول کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق نفلی عبادت جتنی مرضی کرے، لیکن یاد رکھیں کہ نفلی عبادت سے پہلے خود انسان یہ سوچ لے کہ آیا میرے اوپر کوئی اللہ رب الجلال کی طرف سے قرض تو باقی نہیں ہے؟ کہ میری اس پورے سال کے اندر اگر کوئی نمازیں چھٹی ہیں تو یہ ابھی موقع ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں مسجد میں آیا ہوں، رات ساری مسجد میں رہنا ہے، قیام کرنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے ساری سال کی جتنی نمازیں چھٹی ہیں میں وہ ادا کر لوں. کیوں جی؟ کرنا تو یہ چاہیے، لیکن ایسے ہوتا نہیں، ایسے ہوتا نہیں. لمبی لمبی رکھتے پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن قضا نمازیں پڑھنا ہمارے لیے مشکل. اور قضا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی رکعت نماز پڑھیں. نماز کے لیے قضا نماز، فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی، ایک مہینے میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں نے کتنی نمازیں قضا کی ہے، چھٹ گئی، میرے سے نہیں پڑھی گئی، میں سفر میں تھا وہ بھی نہیں پڑھی گئی، یا میں کسی جگہ بیمار ہو گیا تھا نہیں پڑھی گئی، اب میں نے وہ نمازیں پڑھنی ہیں. میری سال کی 15 نمازیں ہیں، 100 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، 10 نمازیں ہیں. اللہ نے یہ رات عبادت کے لیے موقع دیا ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہوں، میں اپنی قضا نمازیں ادا کروں. اور اگر رمضان کے پچھلے رمضان میں کوئی روزہ چھوٹ گیا، فرض روزہ چھوٹ گیا، کسی وجہ سے چھوٹ گیا، سارا سال رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اب یہ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے نفلی، تو میں اس روزے کی بجائے میں روزہ تو اس دن رکھنا ہے، نیت یہ کر لوں کہ جو میں نے میرا روزہ فلاں قضا ہوا تھا میں وہ روزے کی قضا رکھتا ہوں، اس پر زیادہ نیکیاں ملیں گی. 2 کام بھی ہو جائیں گے، عبادت کی عبادت ہو جائے گی، قیام اللیل بھی ہو جائے گا، رکھتے نماز جو نماز قضا ہوئی ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی، جو روزہ قضا ہوا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا. اور آگے جا کر اس رات کے اندر اللہ رب الجلال کی طرف سے جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنے انعامات نازل ہوتے ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان لوگوں کی بخشش نہیں کی جاتی. کتنی بڑی بات ہے کہ اس رات کے اندر لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو. یہ شب برات کا مطلب برات والی رات نہیں ہے، شادی والی برات والی رات نہیں ہے، پٹاخوں والی رات نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یہ ہم نے برات کی بات ہے، برات کا مطلب ہے بری کرنا جہنم کی آگ سے. اس رات اللہ رب الجلال لاکھوں لوگوں کو جو جہنم کے اندر اللہ رب الجلال نے جن کو جہنم کا جن کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ رب الجلال اس رات کے اندر ان کو بری کرتے ہیں جہنم کے عذاب سے. یہ برات کی رات ہے، برات کی رات نہیں ہے کہ اس رات کو پٹاخے چلانے شروع کر دیں، شرلیاں چلانی شروع کر دیں، اگربتیاں جلانی شروع کر دیں اور لائٹنگ شروع کر دیں. یہ برات والی رات نہیں ہے، یہ برات والی رات ہے، نجات والی رات ہے. ہم نے اس کو برات والی رات بنا لیا، پٹاخے چلانے والی رات بنا لیا، لائٹوں والی راتیں بنا لیا ان کو. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات برات کی رات ہے، نجات کی رات ہے. جہنم کی آگ سے اللہ رب الجلال نجات عطا فرماتے ہیں مسلمان. جی ہاں، اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 شخص ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں 4 لوگوں کا اور ایک تیسری روایت میں 6 لوگوں کا بتایا گیا. اور وہ کیا ہے کہ پہلا شخص وہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے، اس کی بخشش اس رات نہیں ہوتی، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی بخشش ہوتی ہے. جو اس رات کے اندر عبادت کرے لیکن عقیدہ اس کا شرکیہ ہے، شرک کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کی نہ تو دعا قبول ہوتی ہے نہ ایسے بندے کی اللہ رب الجلال بخشش فرماتا. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مشرک بندہ جنت کے اندر اس طرح نہیں جا سکتا کہ جس طرح اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں نہ گزر سکتا، اس طرح مشرک جنت نہیں جا سکتا. جس طرح سوئی کے نکے سے اونٹ کا نکلنا مشکل ہے، اسی طرح مشرک بندے کا جنت میں جانا بہت مشکل، ناممکن ہے، نہیں جا سکتا. اور دوسرا شخص جو شراب کا عادی ہو، نشئی ہو، نشہ کرتا ہو، نشے کا عادی ہے، کوئی بھی نشہ کرتا ہو جس کی وجہ سے خباثت پھیلتی ہے، فرمایا کہ یہ شخص بھی اس رات بھی دعا کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، نشہ چھوڑنا پڑے گا.
جو چیزیں منع ہیں، حرام ہیں، وہ چھوڑنی پڑیں گی، اس کے بعد دعا کرے قبول ہو۔ اور تیسرا شخص وہ ذرا ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ابھی وقت ہے، چند دن موجود ہیں، توبہ کر لیں اللہ سے۔ اگر نہیں پائی جاتی تو اللہ سے شکر ادا کریں کہ اے رب ذوالجلال تیرا شکر ہے کہ تیری مہربانی سے یہ چیزیں، یہ خباثتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 6 کی 6 چیزیں ایک ہی انسان میں پائی جائیں، ایسا نہیں، کوئی ایک چیز بھی کسی ایک انسان کے اندر پائی گئی تو یہ کام خراب ہے۔ اور دیکھ لیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو اپنی اصلاح کر لیں۔ اور تیسرا شخص کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ تیسرا شخص وہ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا، ایسے بندے کو بھی اللہ رب الجلال اس کی دعا قبول نہیں فرمائے، کیونکہ اس کا دل صاف نہیں ہے۔ پہلے اپنا دل صاف کرے مسلمانوں کے خلاف، پہلے اپنے بھائیوں سے اپنے دل کو صاف کرے، کینے کو پاک کرے، اپنے سینے کو کینے سے پاک کرے، پھر تیری دعا قبول کرے۔ اور چوتھا شخص والدین کا نافرمان، جو شخص والدین کا نافرمان ہوگا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اور ہم ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے والدین کے فرما بردار ہیں۔ ہاں، کتنے والدین کے فرما بردار ہیں۔ دوست کی بات کو ترجیح دینا یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن والد نے اگر وہی بات کہہ دی، والدہ نے وہ بات کہہ دی تو نہیں ماننا۔ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اس کی دعا بھی شب قدر ہو، شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، لیلۃ البرات ہو، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، والدین، اگر ہم نے اس وقت کوئی ایسا بندہ جس کے والدین اس سے ناراض ہیں، جس کے والدین اس سے خفا ہیں، اب تو والدین نہیں خفا ہوتے، بچے خفا ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنے والدین کو چھوڑ دیا، والدین بچوں سے خفا نہیں ہوتے، اب بچے ماں باپ سے خفا ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین، میں اپنے باپ سے ناراض ہوں۔ سبحان اللہ، اب تو یہ دور چل رہا ہے۔ اگر بھائی والدین سے ناراض ہیں تو شب قدر کے اندر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو شب قدر میں، لیلۃ البرات میں عبادت کر کے کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، والدین کی غلطی ہے یا وہ حق پر ہیں یا وہ ناحق ہیں، ماں باپ ہے تمہارے، شریعت نے اس بات کو منع کیا ہے کہ اگر والدین سے تمہیں کوئی اختلاف ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر والدین سے اختلاف ٹھیک ہے، لیکن بدتمیزی، بے ادبی اگر کافی بھی ہے والدین، کوئی اجازت نہیں دیتی شریعت تمہیں ان سے بدتمیزی کرنے کی، ان کی بے ادبی، بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن والدین مسلمان، بچہ مسلمان، لیکن بچہ کہتا ہے میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب والدین میرے جو ہے نا وہ خام خواہ کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے تھے، میری بیوی کو یوں کہتے تھے، میرے بچوں کو یوں کہتے تھے، چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، والدین، اگر والدین کا رتبہ صرف ایک قرآن کی ایک آیت اف لکما کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا، ہاں اختلاف ہے والدین کی کسی بات پر تو ان کو بتا دے کہ ابا جان یہ غلطی ہے، جو شریعت کے خلاف کام ہے وہ نہ کرے۔ خلاف شریعت جو کام کہتے ہیں وہ کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، وہ کرنے کی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، لیکن ان کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھنا، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، شریعت اس بات پر ہم سب کو مجبور کرتی ہے، پابند کرتی ہے کہ بھائی تم والدین کا ادب کرو۔ ہاں، غیر شرعی باتوں پر تم ان کی بات کو نہ مانو، لیکن اگر کسی دوسری بات پر ماننے کو وہ اصرار کرتے ہیں تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اب تو غیر شریعت کی باتیں تو کرتا ہی کوئی نہیں نا، شریعت کی باتوں پر تو کوئی ناراض ہی نہیں ہوتا۔ ایک گلاس ٹوٹ جائے ماں بھی بچے کو کہتی ہے، تھپڑ مارتی ہے، کیوں توڑا ہے، لیکن اگر وہی بچہ کوئی سنت کو توڑتا ہے کوئی بات نہیں، خیر۔ اگر قرآن اور سنت کے خلاف وہی بچہ کام کرے تو کوئی بات نہیں، خیر۔ جب اپنی دم پر پاؤں آتا ہے پھر والدین کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس رات کے اندر اگر اولاد نافرمان اولاد اگر عبادت بھی کرتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ماں باپ سے جا کر پاؤں پکڑ کر بھی معافی مانگنی پڑے تو مانگو۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سن لیں، کہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین ان کے ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر کے اوپر جو شخص جا کر حاضری دیتا ہے، جو شخص قبر کے اوپر جا کر کے کھڑا ہوتا ہے اور فاتحہ کہتا ہے، کوئی اصالِ ثواب کرتا ہے ان کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اس بندے کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
मग़फ़िरत दोनों फरीकों की करती जाती है। अगर ऐसी हालत में वालिदैन रुखसत हुए हैं कि नाराज़गी है, तो याद रखें कि हर जुम्मे जाएं वालिदैन की कब्र पर जाकर फातिहा खाने। नहीं पता किधर है तो जहां पर भी है अपनी जगह बैठकर उस दिन, उस जुम्मे वाले दिन उनके लिए साले सवाब करें। हाँ, नहीं तो मेरे अजीज दोस्तों लंबी लंबी रकातें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लंबी लंबी इबादत करने की जरूरत नहीं है अगर वालिदैन के फरमा बरदार नहीं है, क्योंकि शरीयत इत्तिबा सिखाती है, मनमानी नहीं सिखाती। इत्तिबा करो शरीयत। हाँ। और फिर अगली चीज फरमाई, पांचवा शख्स वो है जो किता ताल्लुकी करता है, जो शख्स रिश्ते नाते तोड़ता है, किता रहमी करता है, जो कहता है मैंने अपने चाचों को भी छोड़ दिया, बायों को भी छोड़ दिया, मामों को भी छोड़ दिया, फूफियों को भी छोड़ दिया। ये रिश्ते जो होते हैं ये करीबी रिश्ते, ये खूनी रिश्ते। फरमाया इनको छोड़ने वाले को भी अल्लाह फरमाते हैं तुझे इबादत करने की सारी रात जरूरत नहीं है, तुमने जमाने को छोड़ दिया, तू फिर मेरे दर पे क्या करना है? रिश्तेदारियों को निभाना शरीयत ने सिखाया कि किता ताल्लुकी हराम है, नाजायज है। आजकल तो लोग वालिदैन को नहीं पूछते हैं, ताए चाचे मामे खाला मासी तो बड़ी दूर की बात है। तो मेरे अजीज दोस्तों अगर कोई किता ताल्लुकी करके बैठा है तो मेरे अजीज दोस्तों अब इस दौर के अंदर किसी को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं। एक टेलीफोन कॉल कर लो, हमारा काम है मुआफी मांगना, उसका काम है देना, देगा तो ठीक है, नहीं देगा उसका मामला उसके साथ, लेकिन हमारा काम है कि पहल कर लेना। पहल कर लेने में कोई हर्ज नहीं, मसला सुन लिया। अब अगर काम नहीं करेंगे, किता ताल्लुकी की है तो मेरे अजीज दोस्तों अभी वक्त है, 4 दिन बाकी है लैलतुल क़द्र में, लैलतुल बरात में। अगर इबादत करने का शौक है तो पहले ये इबादत कर ले, फिर उसके बाद कोई और इबादत करने की सोचे। और छठा और आखिरी जो हमारे मुआशरे के अंदर गुनाह आम है, जिसको हम गुनाह समझते ही नहीं, हदीस मुबारका के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की शलवार टखनों से नीचे रहती है ना, वो भी शख्स लैलतुल क़द्र में इबादत करने की उसको भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? छोटा सा मामला है कि नहीं? हम तो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं फोल्ड कर लेते हैं, जब नीचे जाए तो नीचे कर लिया। तो मेरे अजीज दोस्तों मैं हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूँ अपने पास। फरमाया जितना हिस्सा टखनों का छुपा रहेगा ये जहन्नुम की आग में जलेगा। हाँ, ये कोई मौलवियों की अपनी गढ़ी हुई बातें नहीं है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा बातें। ये मसनून अमल है और सुन्नत वो हमेशगी होती है उसकी। ये नहीं है कि 2 मिनट की सुन्नत अदा की उसके बाद अपना अपना जो है ना वैसे ही मामला किया और फिर दोबारा अपनी जिंदगी को मामूल के मुताबिक शुरू कर दिया। नहीं, 6 लोग गिनवाए कि जिनकी लैलतुल क़द्र के अंदर भी इबादत कबूल नहीं है, दुआ कबूल नहीं होती। अब उनमें देख लें, अगर तो उनमें से हम हैं तो अभी वक्त है, तौबा कर लें, अल्लाह रब्बुल जलाल माफ़ फरमा ले। और अगर नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम इन 5-6 लोगों के अंदर मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें ऐसी बरकत रातों को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हमारे अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से निजात अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।